السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ ایک اہم مشورہ اور اہم فتویٰ ہے خواتین کے متعلق۔ فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری نے فتویٰ لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کے خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لیے عورت کو دوا کھانے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دیندار ہو وہ بھی تھوڑی سی اس کی موافقت کر لے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہ دل میں نیت ہو کہ ہم غریب ہیں، آنے والے بچے کو کیسے سپورٹ کریں گے، کیسے ان کو پالیں گے، تو یہ تو بہت ہی گری ہوئی چیز ہے۔ علماء میں لکھا ہے تو کفر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ خشیت املاق کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے لکھا ہے، یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، بچیاں اگر زیادہ ہو گئی تو ہم ان کے جہیز کہاں سے بنائیں گے، اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی ایسی بات کی تو یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر نیت یہ کی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صحت اجازت نہیں دیتی یا تربیت کا معاملہ ہے، عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے تربیت پائیں، بجائے اس کے کہ یہ برے ہوں اور دنیا میں گنہگار لوگوں کا اضافہ زیادہ ہو جائے، میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، لہذا تربیت کے خاطر تربیت کی نیت سے اگر کچھ وقفہ رکھنے کے لیے کوئی دوائی کھانی چاہیے تو کوئی دوائی اگر کوئی کھانی چاہے تو فتاوی شامی اور عالمگیری میں علماء نے اس کے بارے میں اجازت اور گنجائش لکھی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اجازت اور گنجائش لکھی ہے۔ بس کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لے آدمی اور یہ بھی پوچھ لے کہ بھی میں ذرا چاہتی ہوں کہ 2 سال وقفہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو بولنے کا ادب سکھائیے، کہ بچوں کو ادب کے ساتھ بولنا سکھائے۔ بعض بچے تو اور تم کہہ کر بات کرتے ہیں، ان کو سمجھائیے کہ بیٹا آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے، لہذا چھوٹوں کو بھی آپ کہو، بڑوں کو بھی آپ کہو، یہ بچے کو سکھاؤ۔ بچہ کہہ دیتا ہے تو کون ہے، تم کون ہو، یہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مختصر بچہ گود میں سیکھ لیتا ہے، پھر اسے یاد رہتی ہے۔ بچپن کی باتیں انسان کو پچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو والد صاحب نے 55 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا اور میں نے اپنے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماعات میں آیتیں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی جو غلطی ہو جاتی تھی تو میں لقمہ دیتا تھا ابا کو، تو ابا یہ جملہ کہتے تھے کہ بھی تمہارا بچپن کا ہے، میرا 55 کا ہے۔ تو بچپن کی باتیں جو ہیں وہ آدمی کو، بچوں کو یاد رہتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ دھیان سے مثال سننا جو دے رہا ہوں، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہو وہ باغ کی گھاس کی طرح نہیں ہوتی، کہ جنگلوں کی گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی، اور باغ کے گھاس کے اندر تو خوبصورت اور جمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ ماں کے بچے جو پلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کی گھاس کے مانند ہوتے ہیں، اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے پلے ہوئے بچے ہوں وہ باغ کے گھاس کے مانند ہیں۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا،
میرے لیے جنت میں درخت لگ گیا کھجور کا، آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی لگ جائے گا، 2 4 10 درخت لگا لیجئے جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ بچوں کی تربیت کے متعلق یہ سبق ہے، بہت ہی اہم اسباق ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ دھمکی نہ دیں۔ کئی عورتیں بچوں کو دھمکاتی ہیں، گھر سے نکال دوں گی، میں ابھی بھوت کو بلا لوں گی، میں فلاں فلاں کو بلا لوں گی۔ اس قسم کے ڈر بچے کو نہ بتائیں، اس لیے کہ بھوت کو بلاتی تو ہے نہیں، گھر سے نکالتی تو ہے نہیں، تو بچے ابتدا سے متاثر ہوتے ہیں اور بعد میں اپنی امی کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو اس کو ڈرا رہی ہیں اور وہ دل ہی دل میں آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ جب ایک بات میں آپ کو جھوٹا سمجھا تو ہر بات میں آپ کے بارے میں بچے کو شک پڑ جائے گا۔ امی تو جھوٹ ہی بول دیتی ہے، تو گویا آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے میں مدد دی۔ اسی طرح بچے سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کریں، ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں۔ اگر کر نہیں سکتی تو کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہ کریں، بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ یہ 2 مرتبہ جملہ کہتا ہوں، بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے اگر بچے کو ڈرانا بھی ہے تو اللہ سے ڈرائے۔ بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں، بیٹا اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بس ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیے، کسی اور کا خوف دل میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا خوف ایک ایسی نعمت ہے، دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کی جو بات بھی ہے بچہ اس پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ بچے کو ڈرانے دھمکانے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ عربوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز سے ڈرائے نہ جائے، جیسے عورتیں بلی کتے سے ڈراتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بہادر بنتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچے کو یہ بھی دھمکی کبھی نہ دینا کہ اچھا تم نے مجھے بہت ستایا ہے، تمہارے ابو آئیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرا دوں گی۔ یاد رکھنا یہ فقرہ اور یہ جملہ بہت زہریلا جملہ ہے۔ بچے کو اگر ماں کہہ دے گی کہ تم تھوڑے دیر ٹھہرو، تمہارے ابو آئیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرا دوں گی، تو جب اس نے یہ کہہ دیا، اپنی زبان سے تسلیم کر لیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بس اب تمہارا باپ ہی تمہیں آ کر ٹھیک کرے گا، اس جملے کو سننے کے بعد پھر بچہ اپنی ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر مائیں روتی ہیں کہ بچے تو ہماری سنتے ہی نہیں۔ تربیت کا معاملہ ہے، آپ تو اللہ میاں کی گائے نہ بنیے بلکہ شیرنی کی طرح بن کر رہیے گھر میں۔ بچے کو دھمکانا ہے تو خود دھمکائیں، اگر کبھی تھپڑ لگانا بھی کچھ ضرورت محسوس کریں تو باپ سے لگوانے کے بجائے خود لگائیں اور ہلکا مہلکے ماریں۔ بچے کو ڈر ہو کہ امی میری تربیت کرنے والی ہے، تو اس لیے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ماں نے خود ہی کرنا ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیا تمہارے ابو آئیں گے میں ٹھیک کراؤں گی، تو بچے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ابو آئے تو دب کر رہتا ہے، ابو گئے تو جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے، گھر میں اب جو چاہے وہ کرے، اس لیے وہ بچہ گھر میں طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں۔ مائیں کہتی ہیں
کہ ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا، حقیقت میں انہوں نے اپنا ڈر بچے کے ذہن سے نکالا ہوتا ہے۔ اس لیے ان تربیت کی باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بعض اوقات بچہ کسی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، پھر باز نہیں آتا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس کی نفسیات کو سمجھیے۔ بس میں تو اتنا کہتا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ پڑھا، سیدھا عرش تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر پڑھا، یہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا۔ آپ بھی پڑھو گے، آپ کو بھی یہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ بہت اہم سبق ہے، ایمان کا یہ سبق ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں روزانہ اپنے بچوں کو گھر میں یہ سبق دیا کریں کہ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مشکل صفت جو انسان کے دل کے اندر آتی ہے وہ رب ہونا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ چاند میں نے بنایا، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آسمان میں نے بنایا، کہہ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر آدمی کہتا ہے کہ ہاں روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن میں بھی محنت کرتا ہوں۔ بس یہ جو میں بھی کا جملہ ہے یہاں جا کر یقین ٹوٹتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بچپن سے بچوں کے ذہن میں مائیں اور باپ یہ ڈالیں کہ پالنے والا اللہ ہے، یہ زبردست امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق جو قرآن میں شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، رب، اور آخری سبق جو قرآن میں دیا ہے قل اعوذ برب الناس، رب۔ اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ بھی رب ہونے کا سوال ہوگا، مر ربک، تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا پالنے والا کون ہے۔ یہ بہت مشکل پیپر ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر رب رب کا جملہ کہلوایا گیا، الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھوایا گیا۔ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، جب رکوع سے اٹھو تو ربنا ولک الحمد، سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی۔ قرآن میں سبح اسم ربک الاعلی فسبح باسم ربک العظیم، یہ رب 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 اس کو بار بار لائے ہیں۔ یہ مشکل ترین یقین ہے جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، کوئی بھی آدمی کسی مسجد میں نماز پڑھے گا تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی اور کے سامنے سجدہ کیا۔ سجدہ تو آدمی اللہ کے سامنے ہی کرتا ہے۔ سارے اللہ کی صفات کا یقین آنا آسان ہے، لیکن رب والی صفت کا دل میں اترنا یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے بچوں کے سامنے روزانہ بہت اہتمام سے کہ پھر کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا۔ بیوی بھی کہے، ماں بھی کہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، باپ بھی کہے اللہ مجھے روزی دیتا ہے۔ یہ یقین جب آ گیا تو قبر کے اندر پھر جب سوال ہوگا مر ربک تو فوراً جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ تھا۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آسمان کس نے بنایا تھا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ چاند کس نے بنایا تھا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے سامنے سجدہ کرتے تھے مجھے۔ تو مر ربک،
کہ تیرا پالنے والا کون ہے، یہ مشکل ترین صفت ہے کہ انسان کے دل کے اندر بڑی مشکل سے یقین داخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بار بار قرآن شریف کے اندر رب 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 سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھوائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ جب بھی بچے کو شعور آئے تو فوراً جو ہے اس کے دل کے اس کے کانوں میں بار بار یہ بات آئے، بار بار کہ کیا کہ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ روٹی کس نے کھلائی؟ یہ کہ اللہ نے کھلائی۔ یہ کہ دودھ کس نے پلایا؟ کہ اللہ نے پلایا۔ جب اتنا بار بار کہو گے تو ماں کے دل میں بھی یقین اترے گا، ماں کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میرا شوہر مجھے پال رہا ہے، اور شوہر کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میری دکان مجھے پال رہی ہے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ دکان مخلوق اور دکان پر بیٹھنے والا وہ بھی مخلوق، دکان محتاج، دکان پر بیٹھنے والا بھی محتاج۔ جب دو محتاج جمع ہوتے ہیں تو ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اندھا کسی اندھے سے کہے چل تجھے رستہ دکھاؤں، لنگڑا کسی لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ تیری منزل تک پہنچاؤں، ارے تو خود تو اندھا ہے، تو مجھے کیا رستہ دکھائے گا؟ تو خود تو لنگڑا ہے، تو مجھے منزل پر کیا پہنچائے گا؟ یہ یاد رکھنا، یہ رب والا یقین کا آنا یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ روزانہ بچے کے کان میں کہ یہ روٹی کس نے کھلائی بیٹا؟ میں کہا اللہ نے کھلائی۔ یہ پھل کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ دودھ کس نے پلایا؟ اللہ نے پلایا۔ اللہ تعالیٰ یہ رب والا یقین ہم سب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ اسی لیے آیا اللہ اللہ ربی، پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں میں جب کوئی نامناسب حالات آتے تھے تو یہ پڑھواتے تھے۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، پہلے میں سبق بھی دے چکا ہوں، حوالے بھی دے چکا ہوں۔ اس لیے اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کریں اور بار بار بچوں کے سامنے رب والا یقین دل میں آئے کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے، اس کا بار بار مذاکرہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سبق ہے۔ بچے کو نہ تو آپ اپنا غلام بنائیں اور نہ ہی بچے کو سیٹھ بنائیں۔ کئی مائیں بچوں کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کو اپنی شخصیت ہی نہیں ابھر پاتی، اور کئی ان کو شروع ہی سے سیٹھ اور بادشاہ بنا دیتی ہیں کہ بچوں کے پھر قدم زمین پر ہی نہیں لگتے، وہ ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ اس سے ان بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور بچے کے دل میں بچپن سے ہی توحید الہی کی شمع روشن کرنا یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کے دل میں بچپن سے ہی ایمان کو مضبوط کیجئے، توحید کا تصور مضبوط کیجئے، بچے کے دل میں اللہ سے توکل پیدا کر دیجئے۔ یہ ماں کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ ایسی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈر بھی اللہ رب العزت کا ہو، امیدیں ہوں تو بھی اللہ سے ہوں، محبت ہو تو بھی اللہ کی ہو، توحید اس کے ذہن میں رچ بس جائے، اور وہ انسان اور وہ بچہ اللہ سے والہانہ محبت کرنے والا بن جائے۔ ہمارے پہلے وقت کی اچھی مائیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ بچے کے دل میں یہ ڈال دیجئے کہ یہ بچہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن کے رہے۔ ہم سارے کے سارے نیت کریں کہ ہم ہمارے اللہ کے وفادار ہیں، ہم ہمارے دین کے وفادار ہیں،
ہم اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، ہم قرآن کے وفادار ہیں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچے بولنا شروع کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور وہاں اس وقت کی مائیں بچوں کو ایک آیت پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی۔ جب بھی بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے کلمہ سکھا دیجیے اسے، اور پھر یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت میرے ساتھ پڑھ لیجیے اور اس آیت کو بچوں کو سکھائیے۔ ہمارا ہر چھوٹا بچہ اس آیت کو ضرور سیکھے، یہ صحابہ کا معمول رہا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ مدینہ منورہ میں یہ آیت بچوں کو سکھائی جاتی تھی تاکہ بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ اب یہ اس آیت کو آیت العز کہا گیا ہے، عزت دلانے والی آیت ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ اس کے سارے حوالے میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا آپ۔ اس لیے بچوں کو جو ہے بہت اہتمام سے یہ آیت سکھائیے۔ میں آیت بھی امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بھیج رہا ہوں۔ آیت نہ پڑھ سکے بچے، ترجمہ ان کو سنائیے، تو بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ اور بچوں کو ایک قصہ ضرور سنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا یہ قصہ مسجد نبوی میں بہت اہتمام سے سنایا کرتے تھے، بار بار سناتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بھی بار بار سناتے تھے، صحابہ بھی بار بار سناتے تھے۔ وہ قصہ، اس قصے کو ضرور ان کو سنائیے تاکہ بچوں کے دل کے اندر ایمان کی رگیں مضبوط ہوں، ایمان کی شمعیں مضبوط ہوں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء به الریاح وأعوذ بک من شر ما تجیء به الریاح۔ یہ حدیث کی دعا ہے، اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، بچوں کے بارے میں یہ سبق ہے اور ایک بچے کا عجیب قصہ ہے۔ یہ قصہ مائیں روزانہ یا ایک دو دن کی آڑ میں اپنے بچوں کو ضرور سنائیں۔ ابو یعلا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں ایک عورت پہاڑ پر تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ عورت بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اس کے لڑکے نے اس سے پوچھا کہ اماں جان تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے۔ پوچھا کہ میرے ابا جی کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے۔ پوچھا مجھے کس نے پیدا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالی نے۔ پوچھا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ تعالی نے۔ پھر بچے نے پوچھا یہ پہاڑ جس پر ہم کھڑے ہیں اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا
اس پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بچے نے پھر سوال کیا کہ اچھا ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بچے کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر گیا، وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور پہاڑ پر سے گر پڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ابن دینار فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر بھی یہ حدیث ہم سے اکثر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا، بار بار بچوں کے سامنے جب کھانے بیٹھو تو بچوں کے سامنے ضرور کہو کہ یہ کھانا کون کھلا رہا ہے، تو بچہ کہے گا اللہ، کہ یہ کھانا، یہ ہمیں پانی کون پلا رہا ہے، یہ کہا اللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک لفظ ہے اللہ کا، ایک لفظ ہے خدا کا، تو خدا کا لفظ زیادہ مت کہلوانا۔ اللہ اس میں جو وزن ہے وہ خدا کا لفظ میں نہیں ہے۔ ایک ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا ترجمہ خدا میں نہیں ہو سکتا، اللہ کا ترجمہ یزداں میں نہیں ہو سکتا، اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ خدا کہنا گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ورنہ مجھ پر فتوے لگیں گے۔ گناہ نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم اللہ کہیں۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، ہر جگہ اللہ 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 ملے گا۔ اللہ میں جو پیار ہے، اللہ میں جو وزن ہے، اللہ میں جو محبت ہے، اللہ میں کے لفظ میں جو عظمت ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اب یہ قصہ بچوں کا اپنے بچوں کو بھی سناتے رہو اور بار بار پوچھتے رہو کہ کس نے پیدا کیا، تو کبھی اس کی زبان سے خدا کا جملہ نکلے تو محبت سے کہہ دو کہ بیٹا اللہ کہو، اللہ اللہ۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی کھلا اور نیک کاموں کے لیے مجھے استعمال کر۔ یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، اور اس کے حوالے پچھلے سبق میں بہت دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، بچوں کے تربیت کے متعلق یہ سبق ہے اور بہت 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 اہم سبق ہے۔ پہلے ایک شعر سن لیجئے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ بچوں کے سامنے روزانہ ایمان کی باتیں کیجیے، ہم سب کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ہم سب کے لیے اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے جو ایمان مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے، اور اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے کہ جو ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے روزانہ گھر کے اندر ایمانی مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مجموع میں فرماتے تھے کہ ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائے، اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا، ساتوں زمین
اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے، یہ یقین ہمارے دل میں آئے۔ اس لیے بچوں کے سامنے بھی یہ بات کریں اور خود آپس میں بھی یہ بات کریں کہ جب بھی کوئی بھی گناہ کا ارادہ ہو، جب بھی دل میں آئے کہ میں چوری کروں، جب بھی دل میں آئے کہ میں سنیما دیکھوں، جب بھی دل میں آئے کہ میں کوئی جو ڈاکہ ڈالوں یا جھوٹ بولوں یا کسی کی غیبت کروں، اتنا خیال دل میں رکھ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا اگر خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تو آدمی گناہ سے فوراً رک جائے گا۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ اس لیے ایمان کے مذاکرے بار بار روزانہ گھر میں ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کا قرآن اور اس کے دین کے وفادار ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں اس کے مذاکرے ہوں۔ اور ایک بات میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سنی کہ ہر چیز، ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی چیز، کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ ایمانی بات ہے۔ اس لیے روزانہ بچوں کے سامنے گھر میں ایمانی مذاکرے ہوں۔ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو بس اتنا دل میں لے آؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو پتا ہے، فوراً جو ہے ایمان روک دے گا گناہ سے، اور ایمان جو اطاعت پر کھڑا کر دے گا۔ اور ایمان تازہ کرنے کے لیے میرے ساتھ پڑھیے جو علماء نے لکھا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سارا کے سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ روزانہ بچوں کے سامنے اس کے مذاکرے ہوں، اور خود یہ سبق خالی بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے۔ جب بھی دل میں آئے کہ میں ٹی وی دیکھوں اور پکچر دیکھوں تو فوراً دل میں خیال کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کیوں کروں؟ اللہ کے فرشتے جو ہے یہ لکھ رہے ہیں، میں گناہ کیوں کروں؟ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی چادروں کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے، اور ایمان کی جڑوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ ایمان یقین، ایمان کامل اگر ہے، ہر لائن کی کامیابی ہمیں ملے گی انشاءاللہ، اور اگر ایمان کمزور ہے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اور یہ دعا اے اللہ تعالی، ابھی ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، بہت دھیان سے سنیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، عوام اور خواص میں ہو رہا ہے، عام طور سے آدمی اسے سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر آنے کی کوشش کیجیے۔ میراث
دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کے ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکام کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ وغیرہ، مگر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے اور دیگر احکام کے بجا لانے کی تفصیلات نہیں بتائی، بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا کہ آپ ان کی تفصیلات اپنی زبان سے، اپنی زبان مقدس اور عمل مبارک سے واضح فرما کر امت مسلمہ کو روشناس کرا دیں اور سمجھا دیں۔ رہا وارثوں کو صحیح تقسیم کے ساتھ وراثت دینا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنے ہی بیان پر اکتفا نہیں فرمایا کہ وارثوں میں مرد اور عورت کو وراثت دو، اتنا نہیں کہا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کی مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کس وارث کو کب، کتنا اور کیسے حصہ دینا ہے اور نہ دینے پر کیا کیا وعیدیں ہیں۔ ان چیزوں کو جس تفصیل، تاکید، خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ویسے کسی اور احکام کو نہیں بیان فرمایا۔ لیکن آج اکثر مسلمانوں بلکہ اچھے دیندار گھرانوں میں جتنی کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور غفلتیں تقسیم وراثت کے سلسلے میں ہو رہی ہیں، شاید اتنی لاپرواہیاں کسی اور احکام میں ہو رہی ہوں، خاص طور پر یتیموں، بیواؤں اور بے زبان بیٹیوں اور بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کا حق میراث مارا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، بلکہ بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں تو صاف طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے، کہ ان کا حق جو بنتا تھا سارا کا سارا جہیز کی شکل میں دے دیا، اب والدین کے ترکے میں ان کا کوئی حق میراث نہیں۔ یاد رکھنا، جہیز میں خرچ کرنے سے میراث کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میراث نہ دینا ایسا ہی ہے جیسے شراب پینا، زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، یہ ایسا ہی گناہ ہے، یاد رکھنا۔ جبکہ جہیز کا میراث سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جہیز زندگی میں دیا جاتا ہے جس کا دینا ضروری بھی نہیں ہے، اور میراث مورث کے مرنے کے بعد جس کا دینا نہایت ضروری ہے۔ یہی حکم شریعت ہے، اسی کو سمجھ کر وارثوں کو مکمل ان کا حق میراث دیں اور مروجہ جہیز کو سرے سے ختم کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر تقسیم وراثت میں خود کو گنہگار سمجھتے ہوئے کسی نے قرآن قانون سے انحراف کیا تو یہ جرم اور گناہ عظیم ہے، اور اگر خدا نخواستہ قرآن قانون اور خداوندی ضابطے سے انکار کیا تو اس سے نفرت، استہزاء اور استخفاف ہلکا سمجھنے تک نوبت پہنچ گئی تو یہ سراسر کفر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ میراث کی تقسیم اور اس کی اہمیت کو فریضہ خداوندی سمجھیں اور سماج اور معاشرہ میں عملی طور پر اس کو نافذ کریں، تاکہ دنیا کی تن روزہ عیش عشرت کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی نعمت سے محروم نہ ہوں۔ عذاب جہنم اختیار کرنے، دنیا کے فائدے کے پیش نظر آخرت کو برباد کر لینے، احکم الحاکمین کو ناراض کرنے اور اس کے قہر و عذاب اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر جرأت کرنے سے مکمل محفوظ رہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بھی مستحضر رہے
کہ یتیموں، بیواؤں اور بے زبان بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ میراث ہڑپ کر کے فائدہ اٹھائیں گے تو میرے چاند یاد رکھنا کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ جلدی ہی موت کے چنگل میں گرفتار ہو کر اس زمین کے نیچے دبا دیے جاؤ گے اور عالم و خبیر کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لہذا آج ہی اس کی فکر کریں، خاص تو اپنے قریب کے علماء سے مسائل پوچھ لیں اور پوچھ کر ورثے کے تقسیم کا فکر کریں۔ اور حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہو رہا تھا، رو رہے تھے انتقال پر، حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی صدیق اکبر کے انتقال پر۔ یہ تفصیل کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو میراث کے احکامات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، میراث کے سلسلے میں یہ دوسرا سبق ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر آنکھیں کھولتے تھے اور آنکھیں بند کر دیتے تھے۔ جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو صدیق اکبر نے کہا، بیٹی عائشہ مجھے کون سے کپڑوں میں کفن دو گی؟ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ بہت اچھا کپڑا میں نے تیار کر رکھا ہے یمن کا۔ صدیق اکبر نے سر ہلایا اور کہا کہ یہ اچھے کپڑے تو زندوں کے لیے زیادہ اچھے ہیں، مجھے تو پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا۔ پھر صدیق اکبر نے کہا، اپنا کان قریب کرو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کان قریب کیا، کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی حمل سے ہے، جب تم میراث تقسیم کرو اس بچے کا بھی حصہ رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ لڑکے کے اعتبار سے حصہ کروں یا لڑکی کے اعتبار سے کروں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ لے لینا، لیکن جب بچہ پیدا ہو اس وقت میں حساب لگا لینا، لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے۔ یہ ابن کثیر میں یہ قصہ آتا ہے، اور میں نے میری کتاب بفر موتی میں بھی کسی جگہ لکھا ہے۔ اور تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کا حصہ رکھا۔ یہ صدیق اکبر نے اپنے انتقال پر وصیت کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا قصہ، یعنی میراث میں پہلے عورتیں شامل نہیں ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، لیکن اوس بن ثابت جب شہید ہوئے تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا، اور ان کی بیوی یہ بیوہ ہو گئی۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی کام سے اس گلی سے گزر رہے تھے جہاں یہ بیوہ کا مکان تھا۔ جب قریب سے گزرے تو اوس بن ثابت کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور یہ بیوہ یہ گھر میں تھے۔ اوس بن ثابت کی بیوہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ آپ نے فرمایا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا، حضرت میرا شوہر تو شہید ہو گیا، 2 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے، میں ہوں۔ تو شوہر کے بھائی آئے تھے اور یہ کہا کہ تمہیں تو بھابھی کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ تم عورت ہو، یہ لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ بچیاں ہیں،
لڑکے کو ملے گا جب کب ملے گا؟ جب بڑا ہوگا، ابھی یہ چھوٹا ہے، یہ کہہ کر سارا کے سارا مال گھر سے لے گئے ہیں، اور میں اکیلی یہاں بیٹھی ہوں، کھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے خالی اتنی درخواست کرتی ہوں کہ وہ جو میرے شوہر کے بھائی آئے سب کچھ لے گئے، ان سے آپ اتنا کہہ دیں کہ سب لے گئے ہو تو 2 لڑکیاں بھی لے جاؤ، بس میں رہوں گی، میرا لڑکا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزاریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا میں تیری بات کا جواب نہیں دیتا ہوں، تیری بات کا جواب تو اللہ دے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ابھی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ میراث کیا ہے کہ نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ساری کے سارے چوتھے پاری کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر یہ سارا کا سارا ساری کی ساری آیتیں پڑھ کر سنائی، اور پھر یہ مسلمانوں میں اعلان ہو گیا کہ بھئی لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، لڑکوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے۔ یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ بے زبان بچیاں ہوتی ہیں، بھائی لوگ جو ہے ان کا مال دیتے نہیں ہیں، اور یہ بیچاری مانگتے ہوئے بھی شرماتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اسے دھیان میں رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے دھیان میں رکھو۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد نہیں کیا کرتے۔ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے، اور کتنا مال جمع کرو گے آپ، کتنا کھاؤ گے؟ اس لیے اپنے قریب کے جو علماء ہو ان سے پوچھو، اور اگر پچھلے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ورثے کا معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے، علماء کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ایسا ایسا ہے، میں کیسا کروں۔ اس لیے یہ بہت اہم سبق ہے، اس سبق کی طرف بہت دھیان دیں۔ آئندہ انشاءاللہ 1-2 دن اور میراث کے بارے میں سبق دوں گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کو شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میراث کے سلسلے میں چالاکیاں نہیں چلتی، اتنا خیال رکھنا، اللہ کو چالاکیاں پسند نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، اور میراث کے متعلق یہ تیسرا سبق ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ پہلے ایک جملہ سن لیجئے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ آج کل میراث کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عن قریب دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، کانوں اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے یتیم کا ناحق مال کھا رکھا ہے۔ معراج کی رات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں، پھر جہنم کے گرم گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں اور وہ بری طرح چیخ چلا رہے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا، یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 456 پر ہے۔ اس لیے یہ بہت اہتمام کریں میراث کا، اپنے قریب کے جو علماء ہو ان کے پاس جائیے اور جا کر مسئلے مسائل سیکھ لیجئے، اور اگر نہیں میراث تقسیم کیے فوراً تقسیم کر دیجئے، اور یتیموں کا تو بہت خیال رکھیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ لگے گا اس کو نیکیاں ملیں گی، اور جس نے اپنے پاس پرورش پانے والے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ اچھا سلوک معاملہ کیا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسا کہ اس کی وضاحت اوپر کی حدیث میں آ چکی، یعنی شہادت والی اور 20 کی انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں انگلیاں کیسے قریب ہیں، اس طریقے سے میں اور وہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اس کے بہت مسائل ہیں، میں اسی پر اس کو خاص ختم کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا بہنوں سے حصہ میراث معاف کرا دینا یہ بھی جائز نہیں، وہ بیچاری شرما شرمی میں معاف کر دے گی کہ ابھی شادی تو ہماری ہو گئی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر گھر واپسی ہوئی تو بھائی پتہ نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، یہ چالاکیاں نہیں چلتی۔ اس لیے ایک اشارہ میں نے کہہ دیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور شریعت کے مسئلوں کے اندر چالاکیاں نہیں چلتی۔ ہاں، اور اگر نافرمان کوئی بیٹا ہے تو اس کو میراث سے محروم کرنا بھی جائز نہیں۔ آج کل والدین جس بیٹے سے سخت ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنی زندگی میں میراث سے محروم کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو عاق کر دیا، اس کا میری وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسئلہ، جو لڑکا والدین کا نافرمان ہو، انہیں ایذا پہنچائے، انہیں تکلیف پہنچائے تو وہ خود ہی نافرمان ہے، یعنی نافرمان رہا، مگر اس کو میراث سے محروم کر دینا یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، نہ شرعاً اجازت ہے اور نہ شرعاً اس کا کوئی اثر پڑتا ہے، بلکہ والدین کے انتقال کے بعد یہ نافرمان بیٹا بھی دیگر بھائیوں کی طرح برابر کا شریک رہے گا۔ یاد رکھنا، وہ برابر کا شریک رہے گا۔ نافرمان ہے، اس کو محروم کر دی، ابھی میرا بات مانتا نہیں ہے، میرے میراث میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مختصر چیزیں میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ورثہ تقسیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول کرے۔ یہ 3 سبق مختصر میں نے دے دیے ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ اب خالی ایک بات اتنی کہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ورثے کے بارے میں قرآن شریف میں ایک جملہ کہا ہے، تلک حدود اللہ، ورثے کی آیت بیان کر کے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ احکام میراث خداوندی ضابطے ہیں، اس لیے ان ضابطوں کا آدمی کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میری نصیحت کہ ورثے کے معاملے میں چالاکیاں مت کرنا، قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ تعالی کے قانون کے مطابق لڑکیوں کو وراثت دیجیے، اور کوئی اک چک ہو گئی ہو تو فوراً مفتی صاحب کے پاس جا کر، آپ کے قریب میں علماء ہوں گے، ائمہ ہوں گے، کہ ان سے پوچھ پاچھ کر اس مسئلے کو حل کیجیے، تاکہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کسی قسم کی رسوائی نہ ہو۔ اور چونکہ یہ بہت کڑوا مسئلہ ہے، عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کو دیا نہیں جاتا ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں لڑائی والی بات مت کرنا۔ اللہ کے احکامات میں لڑائی نہیں ہوتی، اور اللہ کے احکامات بدلے بھی نہیں جاتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کوئی کڑوے بول مت بولنا، بہنوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، یہ کمزور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دو کمزوروں کا بہت ڈر ہے۔ اس میں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، یتیم بچوں کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کڑوے بول مت بولنا۔ اور ایک نصیحت یاد رکھنا، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اس لیے بس یہ چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ میں نے پہنچا دیا، ورنہ کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر آدمی بھلا کام کرے اور بعد میں اللہ کے سامنے جائے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی تو نے تو میرے بڑے بڑے احکامات توڑے تھے۔ ورثے کا نہ دینا اور ورثے کے اندر ڈنڈی مارنا ایسا ہی ہے جیسے زنا کرنا، جیسے شراب پینا، جیسے سودی کاروبار کرنا، جیسے کسی کی زمین کو ناحق دبانا، یہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو آسمانوں سے آیا ہے۔ بس اس پر میں اس میراث کے مسئلے کو تو ختم کرتا ہوں، اس کی بہت تفصیل ہے۔ اب یہ تفصیل تو ہماری 5 منٹ کے سبق کے اندر ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، اور فوراً رجوع کرنا چاہیے، اس میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز یعنی گھروں کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شریعت کے مطابق ہمیں اپنے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ خالی پڑھ لیجئے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث شریف میں اس جملے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں اور میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں، اس لیے اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جہاں جہاں جن جن بچیوں کے میراث کے پیسے نہیں ملے ہیں، یا جن عورتوں کے میراث کے پیسے نہیں ملے ہیں، یا جہاں جہاں ورثے کی گڑبڑیں چل رہی ہیں، عافیت کے ساتھ اللہ ان کے میراث کے پیسے دلا دے عافیت کے ساتھ، اور محبتوں کے ساتھ دینے والوں کو بھی توفیق دے اور محبتوں کے ساتھ لینے والوں کو بھی توفیق دے۔ یہ 4 سبق یاد رکھنا میراث کے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ بتائے، اور اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔